أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کی الحمدللہ پہلے تلاوت ہو چکی ہے. آج آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ. اسی کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے اور پھر ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نزل علیک الکتاب بالحق، نزل نازل کی ہے علیکا آپ پر اس کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ. اللہ نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. اس میں عظمت قرآن کا بیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق بھی ہے. سب سے پہلے لفظ نزل اور ایک لفظ قرآن میں آیا ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان دونوں میں تھوڑا فرق کیجئے گا، ان دونوں میں تھوڑا فرق سمجھیے گا. نزل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا، اور انزال کا مطلب ہوتا ہے یکدم نازل کرنا. جیسے قرآن میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات میں، شان والی رات میں نازل کیا. جبکہ یہاں نزل علیک الکتاب کہ نازل کیا اس کتاب کو حق کے ساتھ. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نزل اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا، اور انزال کا مطلب ہوتا ہے یکدم نازل کرنا. تو یا یکدم نازل ہوا یا آہستہ آہستہ، ان دونوں میں بظاہر تعارض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، یکدم. اس لیے وہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو نازل ہوا یکدم، وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور اس کے بعد آسمان دنیا سے زمین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ضرورت پڑتی، جیسے کوئی مسئلہ پیش آتا، اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کرتے رہے. اور یہ نازل ہونے کا عرصہ جو ہے تقریباً 23 سال ہے. کہتے ہیں 22 سال 2 ماہ، بعض 3 ماہ لکھیں اور 22 دن ہے. بہرحال اس لیے کہا جاتا ہے تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا. اب ترجمہ. نزل علیک الکتاب بالحق، نزل نازل کی علیکا آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب اس کتاب کو، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. یعنی قرآن آپ پر نازل کیا بالحق حق کے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا جو کیا ہے؟ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی سچائی بیان کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے. اپنے سے پہلی کتابیں کون سی؟ آگے آگے تورات اور انجیل. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جو اللہ نے نازل کی تورات اور انجیل. اب یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ کتابیں اس قرآن کی سچائی پر دلیل ہیں. اس لیے یہ دلیل کیسے ہیں ذرا اس کو سمجھیے گا. کیونکہ ان میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی.
پہلی کتابوں کے اندر آخر میں نبی آئے گا، وہ امت آئے گی، اس پر کتاب ایسے نازل ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ ایک رات ان کو 80 سال عبادت کا ثواب ملے گا، عمریں ان کی کم ہوں گی، کل قیامت کے دن سب سے بڑی امت ہوگی وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ، آپ کی شان نبیوں میں سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ پہلی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، اور یہ کتاب نازل اللہ نے کر کے ان پہلے کتابوں کی تصدیق کر دی۔ اس لیے کیا ہوا؟ مصدقا لما بین یدیہ، ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلی کتابیں اس قرآن پر دلیل ہے کہ ان کے اندر جو واقعات بیان ہوئے وہ سچ ثابت ہوئے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ اب اس کا وضاحت کر دی میں نے کہ تورات کس پہ نازل ہوئی، اور والانجیل، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ اور آگے کیا ہے؟ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، من قبل، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اس نے اتارے فیصلے، انزل الفرقان، فرقان ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ کیا کرنا؟ فرق کرنا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ منکر ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے واسطے سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب اس کلام کے حق اور سچ ہونے میں فرقان ہے نا، یہ کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور ضلالت میں، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے والا یہ کلام نازل کیا، اور اس کی واضح اور روشن دلیلیں اور زبردست برہان ہر ایک کو کفایت کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کلام ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے برکت والی اور کلام نہیں ہے، اور اگر مضبوط دیکھا جائے جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو، پختہ ہو، تو یہ کلام جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک محفوظ ہے، مکمل ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، سوچنا یا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور مختلف زبانوں کے لوگ، کوئی کہاں پڑھتا ہے، کوئی کہاں، ہر ایک کی زبان مختلف ہے، لیکن یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ کوئی کہاں بھی پڑھ رہا ہے وہ عربی میں پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ اس کلام کی زبان عربی ہے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلام کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی الماری میں بند نہ رکھیں، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کلام دیکھیں کیسے نور پیدا کرے گا، کیسے گھروں کے اندر برکتیں لائے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیمات دلائیں، اور یہ کلام کبھی بھی اپنے پڑھنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ کلام اپنے سے محبت کرنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کلام تو صرف مرنے تک نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا کے اندر بھی عزت تو دے گا ہی دے گا، آخرت کے اندر بھی یہ قرآن آپ کے ساتھ جائے گا، قبر کے اندر بھی یہ قرآن ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن بھی قرآن ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی قرآن انسان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہیں گے اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع کر اور یہ سیڑھیاں جنت کی چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ گویا کہ جنت کے اندر جنتیوں کی جو جنت ہوگی وہ بھی اونچی نیچی ہوگی مرتبے کے اعتبار سے۔ جیسے آج کل دیکھا جائے کہ کسی کی بڑی اعلیٰ شان کوٹھی ہوتی ہے، بڑا عمدہ مکان ہوتا ہے، کوئی بیچارہ بڑے چھوٹے سے گھر میں سادے سے رہ رہا ہوتا ہے، تو جنت تو اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کی بہت بلند ہوگی، کسی کی کم ہوگی اس سے، اس وقت انسان جنتی بھی حسد کریں گے، کاش میں یہ نیکی زیادہ کرتا تو میری جنت بھی اور اعلیٰ ہوتی۔ اس لیے آج ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا
کہ بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔